اجیا کیا کر رہی ہو؟ گاڑی آہستہ چلاؤ۔ میں اپنی دھن میں تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہی تھی۔ گاڑی میں تیز میوزک چل رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ رکھی میری انگلیاں بھی میوزک کے ساتھ ساتھ ناچ رہی تھیں، اور گاڑی میں بیٹھی میری دوستیں بار بار کہہ رہی تھیں کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کی سنی ہی نہیں تھی۔ سامنے ریڈ لائٹ کا اشارہ توڑتے ہوئے جیسے ہی میں آگے گئی، رکو رکو گاڑی روکو، ٹریفک سارجنٹ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے میری گاڑی کو رکنے کے لیے کہا۔ فضا کہنے لگی، مارے گئے اجیا، تمہیں میں نے کہا بھی تھا گاڑی آہستہ چلاؤ۔ میں نے کہا منہ بند کرو، ان جیسوں کو سنبھالنا مجھے آتا ہے۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ جی فرمائیے۔ بڑے روبدار انداز سے میں نے ٹریفک سارجنٹ سے یہ بات کہی۔ کہنا کیا ہے بی بی، نیچے اترو، گاڑی کے کاغذات دکھاؤ، اشارہ کیوں توڑا ہے؟ سڑک کیا تمہارے باپ کی ہے؟ ابھی 7,000 کا چالان کاٹوں گا نا تو تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ مسٹر، تمیز سے بات کرو، جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ جھوٹ میں بڑے اعتماد سے بولتی تھی۔ ٹریفک سارجنٹ کہنے لگا، کون ہو بی بی؟ میں اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کے کچھ اور پر اعتماد ہوئی، پھر سوچنے لگی کہ کیا جھوٹ بولوں۔ یوں تو جھوٹ بولنے میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا، بات بات پہ میں جھوٹ بولتی تھی، لیکن فی الحال جھوٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسا کہ جو اس ٹریفک سارجنٹ کے ہوش اڑا دے۔ سامنے مجھے پولیس کی موبائل نظر آئی۔ 2-3 آفیسرز باہر کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ تبھی ایک اہلکار نے ایک آفیسر کو پکارا، سر اسد، گاڑی کی تلاشی ہم نے لے لی ہے، کچھ نہیں ہے، کیا گاڑی کو جانے دوں؟ ہاں ہاں جانے دو، منہ میں سگریٹ دبائے اس شخص نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے لگا کہ یہ شاید کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے۔ او میڈم، بتاؤ نا کون ہو تم؟ میں نے کہا وہ سامنے، تمہیں اسد نظر آ رہا ہے نا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس والے نے دیکھا، کہنے لگا، وہ SHO صاحب؟ میں نے گہری سانس لی کہ چلو شکر ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ، میں ان کی بیوی ہوں۔ بیوی؟ میری ساری سہیلیوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور میں نے انہیں گھور کے دیکھا۔ سارجنٹ فٹافٹ پیچھے ہٹ گیا۔ اگر میں تمہاری شکایت اپنے شوہر کو لگا دوں نا تو کھڑے کھڑے نوکری سے جاؤ گے، سمجھے نا؟ اب تو ٹریفک سارجنٹ اچھا خاصا بدحواس ہوا۔ نہیں بیوی جی، خدا کے لیے میری شکایت نہ لگائیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے۔ میں نے کہا چلو سلوٹ مارو مجھے، اور میری گاڑی کا نمبر اچھے طریقے سے یاد کر لو، میری شکل بھی غور سے دیکھ لو۔ آئندہ اگر میں کہیں سے بھی کوئی اشارہ توڑوں تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ تو بری طرح سے ڈر گیا، مجھے سلوٹ مارا۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ فضا کہنے لگی، توبہ، کچھ بھی اجیا، کچھ بھی تم کہہ دیتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا ڈرے میرے دشمن، مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ ارے یہ سب لوگ ہم سے زیادہ ڈرپوک ہیں، دیکھا نہیں ہے کیسے ہوائیاں اڑ گئی تھیں اس کی؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر اپنی دوستوں کو ان کے گھر پہ ڈراپ کر کے میں اپنے گھر پہنچی۔ میں کوئی رئیس زادی نہیں تھی، نہ بہت امیر تھی، بس گلشن کے علاقے میں ہمارا 120 گز کا ڈبل پورشن کا گھر تھا۔ میری بڑی بہن شادی شدہ تھی، بڑا بھائی بھی شادی کر کے دبئی جا کے بس گیا تھا۔ حالانکہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ بھائی اور بھابھی یہیں رہتے، لیکن بھابھی کے بھی بڑے نخرے تھے۔ شادی ہوتے ہی 1 مہینہ نہیں ہوا اور وہ بھائی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی۔ میری والدہ کو میرے بھائی سے بہت محبت تھی، اس لیے ہر 3-4 مہینے کے بعد وہ دبئی ضرور جاتی تھی۔ والد صاحب میرے تھے نہیں، یوں تو بھائی خرچہ دینے میں تنگی نہیں کرتا تھا، گھر ہمارا اپنا تھا۔ جب امی یہاں نہیں ہوتی تھیں تو پھر میری آزادی ہوتی تھی۔ میں گاڑی میں اپنی دوستوں کو بٹھا کے کبھی ادھر گھومتی کبھی ادھر گھومتی، اور جھوٹ بولنے کی میری پرانی عادت تھی۔ گھر آتے میں نے چابی ایک طرف رکھی اور خود اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ شروع سے ہی میں کچھ لاپرواہ سی تھی، حالانکہ امی بہت کہتی تھیں کہ تم بھی ساتھ چلو، یہاں اکیلے کیا کرو گی؟ تو میرے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا تھا کہ میری پڑھائی کا حرج ہو جائے گا۔ حالانکہ مجھے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں جانا تھا دبئی، میری اپنی بھابھی سے نہیں بنتی تھی۔ چلاکو ماسی کیسے میرے بھائی کو 1 مہینے کے اندر اندر ہم سے جدا کر کے اتنی دور لے گئی۔ میں تو اپنی بھابھی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں بھی میری منگنی اپنے خالہ زاد ارحم سے طے ہو چکی تھی، جو کہ آسٹریلیا میں تھا۔ اگلے 3 مہینے بعد اس نے آنا تھا، اور پھر میں نے بھی چلے جانا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ یہ 3 مہینے میں بھرپور طریقے سے گزار سکوں، دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔
اور میرے خیال سے میں بالکل ٹھیک تھی۔ آپ بتائیں، کیا انسان کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے؟ اور انجوائے کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ تو بولے جا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے کبھی کسی کا نقصان تھوڑی نہ ہوا ہے، نہیں ہوا نا؟ ہاں تو پھر ایسے جھوٹ میرے خیال سے جائز ہے۔ بہرحال اگلے دن تک میں یہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ یوں بھی یاد کرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی نا۔ اب اکیلے گھر میں مجھے جب بھی خوف محسوس ہوتا تھا، میں اونچی آواز میں میوزک لگا لیتی تھی، ساتھ ساتھ ناشتہ بناتی، ساتھ ساتھ ناچتی گاتی۔ ناشتے کے بعد میں نے پھر سے اپنی دوستوں کو فون کیا، آج کا کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام نہیں ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ فضا نے تو صاف انکار کر دیا۔ باقی دوستیں بھی شاید ڈر گئی تھیں، انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ پولیس والا میرے جھوٹ کو پکڑ لے گا اور میری تلاش میں بھٹک رہا ہوگا۔ عجیب پاگل لڑکیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی شاپنگ کر لینی چاہیے، کیا حرج ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور شاپنگ مال چلی گئی۔ اتفاق تھا کہ وہ شاپنگ مال گلشن کے ایریا میں تھا اور میری رہائش بھی وہیں کی تھی۔ میں ایک برانڈ کی دکان پہ چلی گئی، اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں ایک جوڑا بہت پسند آیا۔ جیسے ہی میں ہینگر اتارنے لگی، ایک اور لڑکی آ گئی۔ ایکسکیوز می، یہ میں لے چکی ہوں۔ میں نے کہا ایسے کیسے لے چکی ہیں؟ یہ مجھے پسند ہے، آپ کوئی اور خرید لیں۔ اگر آپ نے یہ خریدا ہوتا تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا۔ میں نے وہ جوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دیکھیں محترمہ، میں پہلے ہی یہاں کی شاپ کیپر سے کہہ چکی تھی کہ مجھے یہ جوڑا پسند ہے، میں اس کے علاوہ دوسرے کپڑے پسند کر رہی تھی، آپ چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ تبھی ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا میڈم یہ پہلے سے ریزرو کروا چکی ہیں، آپ کوئی اور پسند کر لیں۔ میں نے کہا میں کیوں پسند کرنے لگی کوئی اور؟ انہیں یہ پسند تھا تو یہ یہاں سے اتار لیتی۔ وہ لڑکی کہنے لگی دیکھو محترمہ، میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو، یہ جوڑا میں پہلے ہی خرید چکی ہوں، ادھر دو مجھے۔ میں نے کہا بدتمیزی مت کرنا مجھ سے، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ کہنے لگی تم جو کوئی بھی ہو، اگر میں نے بتا دیا نا کہ میں کون ہوں تو تمہارے بھی ہوش اڑ کے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا او یو شٹ اپ۔ تبھی اس لڑکی کے ساتھ ایک خاتون تھیں، وہ کہنے لگی فریحہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ آنٹی یہ بہت بدتمیزی کر رہی ہے میرے ساتھ، یہ جوڑا میں نے پہلے پسند کیا تھا اور میں شاپ کیپر سے کہہ چکی تھی، اور اب یہ بدماشی دکھا رہی ہے اور اوپر سے مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ میں نے کہا تم نا شاید میرے شوہر کو نہیں جانتی، SHO اسد اللہ خان نام ہے اس کا، اور وہ گلشن کے ہی علاقے کا SHO ہے۔ اگر میں نے اسے فون کر دیا نا تو میرے سامنے تم کھڑی بھی نہیں ہو پاؤ گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کس کی بیوی ہو تم؟ میں نے کہا SHO اسد اللہ خان۔ وہ دونوں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جوڑا لیا اور اس کی پیمنٹ کر کے باہر چلی آئی۔ بڑی پھوں پھاں کر رہی تھی، نام سنتے ہی محترمہ کی بولتی بند ہو گئی۔ بہرحال یہ ایک ایسا نام تھا جو میرے ابھی تک کے ہر مشکل وقت میں کام آ رہا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ بہرحال میں گھر واپس آئی، کھانا بنایا، کھانا کھایا، پھر اپنی والدہ سے بات کی۔ پھر ارحم کا فون آیا۔ کافی دیر میں اس کے ساتھ اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہی اور وہ میری باتوں پہ ہنستا مسکراتا رہا۔ میری زندگی میں ابھی تک نہ تو کوئی مشکل آئی تھی اور نہ کوئی پریشانی، بڑے مزے سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی دوستوں کو اپنے گھر بلا لیا، ہلا گلا کرتے رہے۔ میری والدہ روزانہ فون کر کے پوچھتی تھیں کہ تم کوئی شرارت تو نہیں کر رہی ہو، کسی کو پریشان تو نہیں کیا؟ اور میں کہتی تھی نہیں امی، میں ایسے کیوں کروں گی، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، بس کالج سے گھر، گھر سے کالج۔ ایک مہینہ اور گزر گیا۔ میری والدہ کے آنے میں بس اب ایک ہفتہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی چاہیے، ان کے لیے کچھ کپڑے خرید لوں۔ میں مارکیٹ گئی، اپنی والدہ کے لیے کپڑے خریدے اور وہاں سے واپس آ گئی۔ گھر آئے ہوئے ابھی مجھے بس 15 منٹ گزرے تھے جب باہر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے شاپنگ بیگ وہیں صوفے پہ رکھے ہوئے تھے، میں باہر آ گئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، ایک مردانہ آواز تھی۔ یہ آواز مجھے نہ تو دودھ والے کی لگ رہی تھی اور نہ ہی کچرا اٹھانے والے جمع دار کی۔ ان دونوں کے علاوہ تو گھر پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید دودھ والا ہوگا کیونکہ ٹائم اسی کا تھا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے کسی بھائی کو بھیج دیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے ایک نوجوان پولیس یونیفارم میں ماتھے پہ بل ڈال کے کھڑا تھا۔ کہنے لگا ہٹو پیچھے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کون ہیں آپ، یہاں کیوں آئے ہیں؟ لیکن اس نے مجھے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا، میرا بازو خود پکڑ کے مجھے پیچھے کیا
اور خود اندر آ گیا۔ اندر آتی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ دیکھیں آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ کہنے لگا شٹ اپ، شوہر کے ساتھ اس طرح کے سوال نہیں کرتے۔ شوہر؟ کون شوہر؟ دیکھیں مسٹر، کون ہیں آپ؟ بتائیں مجھے، میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں جانے من؟ کیا میرے بچوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے جو یوں بوکھلا گئی ہو؟ یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ بچے؟ کون سے بچے؟ دیکھیں مسٹر، میری شادی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ سیدھا گیراج میں سے گزرتا ہوا لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ میں اندر آ گئی۔ کون ہے آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا، گہری سانس لی۔ کہنے لگا جب شوہر تھکا ہارا کام سے آتا ہے تو اسے ٹھنڈا پانی پوچھتے ہیں۔ جاؤ پانی لے کے آؤ اور ٹھنڈا پانی لانا۔ میں کوئی پانی نہیں لاؤں گی، آپ یہاں سے کھڑے ہوں اور یہاں سے جائیں۔ کہنے لگا کیوں جاؤں؟ ارے انسان اپنے گھر سے باہر کہاں جا سکتا ہے؟ آنا تو گھر پہ ہی ہوتا ہے نا۔ اور میں تو اپنے گھر آنے کے لیے کب سے بیٹھا تھا، مگر کیا کروں، گھر کا راستہ آج معلوم ہوا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی بیچاری اتنی پریشان ہوگی۔ میں اس شخص کی بدتمیزی پہ بری طرح سے زچ ہوئی تھی۔ دیکھو مسٹر، بہت ہو گیا ہے۔ کون ہو تم؟ کہنے لگا SHO اسد اللہ خان۔ میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی۔ یادداشت کچھ واپس آئی محترمہ۔ اب وہ کھڑا ہو کے بالکل میرے مقابل آ چکا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ 30-31 سالہ وہ شخص بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، اور اسے میرے گھر کا پتہ کیسے چلا، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہوں۔ کتنے ہی سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میرے خیال سے میرا اتنا تعارف تمہاری یادداشت کو واپس لانے کے لیے کافی ہے۔ کہاں ہیں میرے بچے؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتی، کون ہیں آپ؟ میں پھر سے جھوٹ بولنے لگی۔ کہنے لگا میں وہ ہوں جس کی تم نے زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اب جا کے تم ملی ہو۔ خیر، کہاں ہے میرے بچے؟ گھر پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ پورے گھر کا جائزہ لے چکا تھا۔ بڑی تیز نظریں تھیں اس کی۔ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ پولیس انسپیکٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے بھی گھر میں گھس جائیں گے، اکیلی لڑکی کو دیکھ کے بلیک میل کریں گے۔ میں شور مچا دوں گی۔ میں نے اسے ڈرانا دھمکانا چاہا۔ کہنے لگا اوہ شٹ اپ۔ پھر اپنا موبائل نکالا جس میں میری تصویر تھی۔ میں شاپنگ مال میں کھڑی تھی۔ کہنے لگا یہ تم ہی ہو نا؟ میری نظر اتنی بھی کمزور نہیں ہے، تمہاری تصویر تو میرے دماغ میں فٹ ہو چکی ہے۔ ویسے بھی میں ایک بار کسی کو دیکھ لوں تو اسے بھولتا نہیں ہوں۔ میری منگیتر اور میری والدہ کے سامنے تم ہی نے بکواس کی تھی نا کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کے میرے دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ تو کیا وہ لڑکی جو اس دن جوڑا خریدنے آئی تھی، جس کے ساتھ میری بحث ہو گئی تھی، وہ اس کی منگیتر تھی؟ کیونکہ تصویر میں جو کپڑے میں نے پہنے تھے یہ میں نے اسی دن پہنے تھے۔ شاید وہ میری تصویر ثبوت کے طور پہ کھینچ چکی تھی، اور اب وہ اسد کے موبائل میں تھی۔ کب شادی کی تھی میں نے تم سے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھے، میں 3 قدم پیچھے ہٹی۔ بتاؤ مجھے، کب شادی کی تھی میں نے تم سے؟ دکھاؤ مجھے ثبوت۔ نکاح نامہ تو ضرور ہوگا تمہارے پاس۔ کبھی ٹریفک سارجنٹ کے سامنے تم میری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، اور کبھی میری ماں اور منگیتر کے سامنے۔ وہ چلایا تھا، اور پہلی بار میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے میری زندگی کیا سے کیا ہو گئی ہے؟ وہ 4 قدم اور آگے بڑھا، اور میں 5 قدم پیچھے ہو جاتی اگر میرے پیچھے دیوار نہ ہوتی تو۔ اس لیے مجھے رکنا پڑا۔ میں بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس نے دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھ کے میرا راستہ بند کیا۔ تمہاری وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، پورے خاندان میں میری بدنامی ہو گئی ہے۔ میری ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، خفیہ شادی کی ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ایکچولی میں اسے بتانا چاہتی تھی لیکن میری آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ او یو شٹ اپ، یہاں میں تمہاری کوئی بکواس سننے نہیں آیا۔ یہ کہتی اس نے میری کلائی پکڑی۔ دیکھیں
آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کی منگیتر اور والدہ ہیں. وہ میں نے صرف یوں ہی. اس نے قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور غضبناک لہجے میں بولا، یوں ہی؟ تم نے یوں ہی اتنا بڑا جھوٹ بول دیا؟ یوں ہی تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے بدنام کر دیا؟ تمہارے لیے دوسروں کی زندگی ایک تماشا اور مذاق ہے؟ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ زندگی کا برباد ہونا کسے کہتے ہیں. وہ مجھے باہر لے کے جانے لگا. دیکھیں میرا ہاتھ چھوڑے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا تو پھر کیوں سب کے سامنے میری بیوی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی؟ دیکھیں مجھے معاف کر دیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ مجھے باہر لے آیا. باہر اس کی پولیس موبائل کھڑی تھی. آپ مجھے جیل میں بند کریں گے کیا؟ کہنے لگا تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا کہ تم زندگی بھر بھول نہیں پاؤ گی. دیکھیں میری امی اس وقت گھر پہ نہیں ہے، میں آپ کی منگیتر سے جا کے معذرت کر لیتی ہوں، انہیں سچ بتا دیتی ہوں، آپ کی والدہ سے سب سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. میرا ہاتھ چھوڑے. اس نے مجھے موبائل کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے بٹھایا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا. پورے راستے میں رو رو کے اس سے معافیاں مانگتی رہی، لیکن وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گیا. اپنے کمرے میں لے جا کے اس نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا. بڑے غصے میں تھا. پھر اپنے ایک اہلکار کو بلایا. مسجد سے مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ، اس لڑکی کی آج میں یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، بہت شوق ہے اسے میری بیوی بننے کا. یہ سن کے میری تو گویا جان نکلی. نہیں نہیں دیکھیں ایسا کچھ مت کریں، میں پہلے سے منگنی شدہ ہوں اور آسٹریلیا سے میرا منگیتر کچھ مہینوں میں آ جائے گا. دیکھیں اس طرح مت کریں، مجھے معاف کر دیں. میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی تھی. کہنے لگا اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، تمہارا اور میرا حساب کتاب برابر ہو جائے گا. تمہاری وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا، میرے نکاح کرنے سے یقیناً تمہارا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. کیونکہ اتنی عقل تو ہوگی میری بیوی کو کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا. میں روئے جا رہی تھی، بار بار اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ بے حس انسان بڑی خاموشی سے میرے بہتے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب بھی آ گئے اور میرا رنگ اڑا. نکاح شروع ہو چکا تھا اور میں چاہ کے بھی انکار نہیں کر پائی. جیسے ہی نکاح ہوا اور مولانا صاحب واپس گئے تو اسد کہنے لگا مبارک ہو، تمہاری یہ خواہش بھی میں نے پوری کر دی، لیکن اس سے زیادہ کوئی خواہش پوری نہیں کروں گا. اب ساری زندگی میرے نام پہ بیٹھی رہنا. پھر میری تو دوسری شادی ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری تو وہ بھی نہیں ہوگی. گڈ لک اینڈ بیسٹ آف لک. یہ کہہ کے اس نے اپنے ایک اہلکار کو بلایا اور میں کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی. میرے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے. اہلکار اندر آیا. اس محترمہ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا. پھر مجھ سے کہنے لگا جاؤ اپنے گھر جاؤ، اور دوبارہ کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنے سے پہلے نکاح نامہ ضرور دیکھ لینا، تمہیں اس کی فوٹو کاپیز ضرور بھیجوں گا. اہلکار کے ساتھ میں واپس گھر آ گئی، لیکن زندگی یوں پلٹا کھائے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس گھر سے باہر نکلنے سے پہلے میں اجیا زبیر تھی، اور اب اجیا اسد اللہ خان. آنسو میری آنکھوں سے ابھی بھی بہہ رہے تھے. بے جان وجود کے ساتھ میں صوفے پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کچھ ہی دیر میں ارحم کا فون آنے لگا. میں نے فون اٹھایا ہی نہیں. پھر میری والدہ کی کال آنے لگی. ہاں اگر میں ان کا فون نہ اٹھاتی تو وہ ضرور پریشان ہو جاتی. بڑی مشکل سے میں نے اپنا گلا صاف کیا، اپنے آنسو صاف کیے، اور پھر اپنی والدہ سے بات کی. اجیا بیٹا میں کل ہی یہاں پہنچ رہی ہوں. پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہاری طرف سے بڑا پریشان ہو رہا تھا. طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں نے کہا جی امی ٹھیک ہے. کہنے لگی آج تمہاری آواز اتنی بھاری بھاری سی کیوں لگ رہی ہے، رو رہی ہو کیا؟ اپنی ماں کی آواز سن کے میں اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پائی. میں رونے لگی. ارے میرا بچہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ چلو. اور میں اسی پل کو پچھتا رہی تھی کہ کاش اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا. وہ شخص مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال چکا تھا. میں نے کہا امی مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں. اور کیا کہتی، سچ تو بتا نہیں سکتی تھی. اگلے روز میری والدہ آ چکی تھیں اور میں انہیں ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک نہیں جا سکی کیونکہ مجھے بخار ہو گیا تھا. میری والدہ میری وجہ سے پریشان ہو گئی. بخار تو 2-3 دن میں اتر گیا، لیکن میری ہنسی کو تو جیسے نظر لگ گئی.
نظر ہی تو لگ گئی تھی SHO اسد اللہ خان کی۔ میری والدہ کہنے لگیں تمہیں ہوا کیا ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ ہر وقت ہنستی تھیں، کھیلتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، اب تو کئی گھنٹے چپ بیٹھی رہتی ہو۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، ایسی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ میری والدہ کہنے لگی میں سوچ رہی تھی کہ شادی کی شاپنگ کر لوں، اگلے مہینے ارحم بھی فرزانہ کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، اور جواد سے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ شادی کی ساری تیاریاں اسے ہی کرنی ہے، لیکن اپنی شادی تو تم کر سکتی ہو، وہ کر لو۔ کافی سارا جہیز تو میں تمہارا ویسے بھی بنا چکی تھی، جو باقی کا کام رہ گیا ہے وہ جواد آ کے بنا دے گا۔ مجھے اپنی ماں کی ساری باتیں بے معنی لگ رہی تھیں، وہ بھی ہو جانی ہے انشاءاللہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی والدہ کو کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کئی بار ہمت کرنے کے باوجود میں بات نہیں کر پائی۔ اگلے مہینے میرا بھائی بھی پاکستان آ چکا تھا، میری خالہ اور ارحم بھی۔ ارحم بہت خوش تھا، کئی بار مجھ سے ملنے آیا، مجھ سے باتیں کرتا رہا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑتا میں ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیتی اور وہ میری طرف دیکھنے لگتا۔ کیا بات ہے اجیا، تم پہلے جیسی نہیں لگ رہی، تمہیں پتہ ہے میں پورے 3 سال بعد آیا ہوں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھے دیکھ کے خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ پتہ ہے میں نے تمہیں وہاں کتنا مس کیا۔ اور میں اس سے بس اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، چاہ کے بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پا رہی تھی۔ کہنے لگا شادی کی تیاری تو تم کر چکی ہو، میں چاہتا ہوں کہ بری کے جوڑے تمہاری اور میری پسند کے ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں امی سے بازار کا کہہ کے رکشے میں پولیس اسٹیشن پہنچی۔ وہاں میں نے پوچھا کہ SHO اسد اللہ خان کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اہلکار کہنے لگا وہ تو فی الحال دوسرے شہر گئے ہیں، 1 ہفتے کے بعد آئیں گے۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گئی۔ ان کا فون نمبر ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اہلکار بھی جانتا تھا کہ میرا نکاح اسد اللہ سے ہوا ہے۔ کہنے لگا ہمیں ان کا نمبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اس کا نمبر دے دو، 3 دن کے بعد میری شادی ہے، اگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تو میرا نکاح نہیں ہو سکے گا، خدا کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ وہ اہلکار کہنے لگا کہ وہ اسلام آباد میں بہت ضروری میٹنگ کے لیے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو پائے گا۔ پھر بھی میں نے اس کا نمبر اہلکار سے لے لیا۔ رات کو دروازہ بند کر کے کئی بار اسے فون کیا، لیکن فون کی بیل ہو کے بند ہو جاتی تھی۔ اسے ٹیکسٹ میسیجز کیے کہ میں اجیا ہوں، پلیز میری بات سنو، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے طلاق دے دو، لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا۔ جس دن میری شادی تھی میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم یہاں بیٹھی ہو، ارے پارلر جاؤ، اور شام کے 4 بج گئے ہیں، کب تیار ہوگی؟ 8 بجے ارحم اور فرزانہ لوگ بارات لے کے آ جائیں گے، اتنے کام ہیں۔ میرے بھائی میری بھابھی سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے کہا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، شادی نہیں کرنی؟ کیوں نہیں کرنی شادی؟ کیا لڑائی ہوئی ہے تمہاری ارحم کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، میں اس سے چاہ کے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتی، کیا بات ہے؟ میں رونے لگی، اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اجیا کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا امی میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں دنگ سی رہ گئی، یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں نے کہا میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ عین اسی وقت میری بھابھی اور بھائی شاید مجھے پارلر لے جانے کے لیے ہی آئے تھے۔ میری بات سن کے میرے بھائی کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ کس سے نکاح کیا تم نے؟ کیوں نکاح کیا ہے؟ اجیا ارحم تمہیں پسند تھا، اس سے منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی، تو کسی اور سے نکاح کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی، میں کیا بتاتی۔ میرا بھائی کہنے لگا کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، ہمارا منہ تم نے کہاں جا کے کالا کیا ہے؟ میری والدہ روئے جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ مجھے کوس رہی تھیں۔ تم نے تو میری عزت کا جنازہ نکال دیا اجیا، تم سے تو میں ایسی توقع رکھتی ہی نہیں تھی۔ میری بھابھی کہنے لگی امی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو اجیا کو اکیلا چھوڑ کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب دیکھ لیا آپ نے، منگنی ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس سے محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں اس نے۔ ہماری عزت کا تو جنازہ رات کو نکلے گا،
اگر اس نے کچھ کر ہی لیا تھا تو پہلے بتا دیتی۔ پورے خاندان میں شادی کے کارڈ بٹ گئے ہیں، رات کو شادی ہے اور یہ اب بتا رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، کس سے شادی کی ہے تم نے؟ میں نے روتے روتے جب ساری بات بتائی تو میرا بھائی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر میری خالہ اور ارحم بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ارحم کو لگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ کہنے لگا تمہاری عادت سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں، تمہیں بات بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ یہ کون سا نیا مذاق ہے تمہارا؟ بتاؤ کہاں شادی کی ہے تم نے؟ جو کہانی تم سنا رہی ہو میں نہیں مانتا کہ وہ سچ ہے۔ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں رو رو کے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن سب کو لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ارحم مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میری خالہ بھی وہاں سے جا چکی تھیں۔ میری والدہ کے سینے میں درد شروع ہو گیا، ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ میرے بھائی اور بھابھی میری والدہ کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ عزت کا جنازہ نکلنا کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میری والدہ، میری بھابھی مجھے ہی تانے تشنے دینے لگی۔ میں سب کی چپ چاپ سنتی رہی۔ کئی بار مجھ سے بھائی نے پوچھا بتاتی کیوں نہیں ہو، کون ہے وہ شخص؟ بلاؤ اسے تاکہ ہم تمہیں اس کے ساتھ دفع کریں یہاں سے۔ امی کو تو میں یہاں سے دبئی لے کے جا رہا ہوں، بتاؤ تم نے کس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ لیکن میری زبان پہ اسد اللہ خان کا نام نہیں آیا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی اور میں کالج تک چھوڑ چکی تھی۔ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، روتی رہتی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب مجھے باہر سے باتوں کی آواز آئی۔ فوزیہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری تم سے یوں بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اتنے سالوں سے ہم ایک شہر میں رہ رہے تھے اور کبھی ایک دوسرے سے ملنا ہی نہیں ہوا۔ کتنے سالوں کے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ شاید امی کی کوئی پرانی سہیلی انہیں مل گئی تھی۔ پھر کہنے لگی وہ تمہاری ایک بہت پیاری سی بیٹی ہوا کرتی تھی، کہاں ہے وہ؟ کیا اس کی شادی ہو گئی؟ میری والدہ کہنے لگی نہیں، بس اپنے کمرے میں ہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری والدہ کے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھ کے میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی، اور ان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ وہی خاتون تھی جو اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں تھی جس کے ساتھ میری بحث ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی تم یہاں؟ میری والدہ کہنے لگی تم جانتی ہو اسے؟ کہنے لگی اسے کیسے بھول سکتی ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں جو بربادی پھری ہے اس کی شکل تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب؟ جب اس خاتون نے ساری بات بتائی تب میری ماں کو یقین آیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے رو رو کے اسد کی والدہ کو سب کچھ بتایا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسد نے اتنی بڑی حرکت کی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں؟ میں نے کہا انہوں نے صرف بدلہ لیا ہے۔ میری والدہ بھی رونے لگی، کہنے لگی قصور اسی کا ہے۔ ارحم اپنی والدہ کو لے کے آسٹریلیا چلا گیا ہے اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ ساری زندگی میری دہلیز پہ بیٹھی رہے گی۔ اس کے جھوٹ کی اسے یہی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن وہ خاتون کہنے لگیں کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، یہ بچی اتنی بڑی سزا کی بھی حقدار نہیں ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں اسد سے کہہ کے اس کی شادی سے پہلے پہلے طلاق دلوا دیتی، لیکن ان دنوں تو وہ اسلام آباد میں تھا اور غصے کا وہ ویسے بھی بہت تیز ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں گھر جا کے اس سے بات کرتی ہوں، اسے میں اپنی بہو بنا لوں گی، نکاح تو ویسے بھی ہو ہی چکا ہے۔ میری والدہ تو یہ سن کے اسد کی والدہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن میں اس شخص کے ساتھ کبھی بھی رہنا نہیں چاہتی تھی جس نے میری زندگی کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ خاتون گئیں، میری والدہ کہنے لگیں تمہارے جھوٹ کی وجہ سے تم نے دیکھا نا تمہاری زندگی کہاں سے کہاں آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا امی مجھے نہیں کرنی رخصتی اس شخص کے ساتھ، وہ چاہتا تو مجھے معاف کر دیتا، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا تھا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ جان بوجھ کے کیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں اپنا منہ بند رکھو، پہلے ہی کم رسوائی نہیں ہوئی ہے ہماری، تمہاری وجہ سے ان کی بھی اپنی برادری میں بہت بے عزتی ہوئی ہے، ان کے بیٹے کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، قصوروار تو تم ہی ہونا، کیا ضرورت تھی اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ اب اگر یہ معاملہ کسی طرح سے ٹھیک ہو رہا ہے تو اسے ہونے دو۔ ادھر پتہ چلا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں گی اور سادگی سے میری رخصتی ہو جائے گی، اور یہ 1 ہفتہ میرے لیے لمحہ لمحہ کسی تکلیف اور اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا، ماتھے پہ بل تھے،
سفید شلوار قمیض میں تھا۔ میں نے بھی عروسی لباس پہننے کی زحمت نہیں کی تھی، بس ایک کاٹن کا کڑھائی والا جوڑا ہی پہنا تھا۔ امی کے بہت ڈانٹنے پہ ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی بیٹھا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا، حالانکہ میری والدہ بہت کہتی رہیں کہ بیٹا کچھ تو لے لو۔ نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ 5 منٹ بعد ہی اس کے ساتھ مجھے صوفے پہ بٹھا دیا گیا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ امی چلے۔ اس کا روکھا رویہ سبھی نے محسوس کیا اور میری اندر سے جان نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں گھر جا کے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اپنی ماں کے بے حد مجبور کرنے پہ یا واسطے دینے پہ یہاں آیا ہے۔ میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ مجھے باہر لے گئی، کیونکہ وہ تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر بھی نکل چکا تھا۔ جب میں اپنی ساس کے ساتھ باہر آئی تو گاڑی میں بیٹھ کے وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ میری ساس نے فرنٹ ڈور کھولا۔ بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا نہیں، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ماتھے پہ بل ڈال کے وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ بھی اس نے میری طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں پیچھے بیٹھ گئی۔ بہت رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تک آیا۔ چھوٹا سا ہی گھر تھا۔ میری ساس ہی مجھے گھر کے اندر لے کے گئی، اور جیسی لاؤنج میں داخل ہوئی، میری ساس مجھے اسد کے کمرے میں بٹھانے لگی۔ امی یہ یہاں نہیں رہے گی، اسے آپ لے کے آئی ہیں تو اسے اپنے ہی کمرے میں رکھے۔ اسد، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جو ہو چکا اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور عالیہ کا بھی تھا۔ اسے تم پہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ کسی کے کچھ بھی کہنے پہ اس نے رشتہ توڑ دیا۔ کیا اسے تم پہ بھروسہ نہیں تھا؟ خدا کے لیے امی بس کر دے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں عالیہ پہ بھی اور اس لڑکی پہ بھی۔ کل تک تو آپ اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں، اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ آپ کی پرانی سہیلی کی بیٹی ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے ممتا جاگ اٹھی۔ اگر اتنی ہی ممتا ہے اس کے لیے تو سنبھالیں اسے، یہ میرے کمرے میں ہرگز نہیں رہے گی۔ گھر ویسے بھی چھوٹا سا تھا، 2 کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ اسد، اگر تم نے اسے بیوی کے حقوق نہیں دیے اور اپنے کمرے میں نہیں رکھا تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور اگر میں مر گئی تو یہ کہہ کے مروں گی کہ میرا بیٹا میری میت کو کندھا نہیں دے گا۔ اس نے بڑی بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ میری ماں ہے نا، اس لیے چپ چاپ سن رہا ہوں، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے بلیک میل کر سکے یا میرے ساتھ بدماشی کرے۔ میں نے آج تک کبھی اس شخص کو نہیں بخشا جس نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہو، اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اس کی اس بات پہ میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ تم اجیا کو اپنے کمرے میں لے کے جا رہے ہو یا پھر؟ اس نے گہری سانس لی، میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کمرے میں لے جا کے اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں عزت اور احترام دوں گا یا اپنے سر پہ بٹھاؤں گا، تمہاری تو میں زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ دانت کچکچاتے ہوئے بڑے غصے سے بولا۔ دل تو میرا بھی چاہا کہ میں بھی اسے کہہ دوں کہ تم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے میری زندگی برباد کرنے میں، مزید اور کیا برباد کرو گے، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکی۔ پتہ نہیں غصے میں آ کے میرے ساتھ کیا کر جاتا۔ اس نے غصے سے الماری کھولی، اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں جا کے بڑی زور سے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ میں پوری کی پوری ہل کے رہ گئی تھی۔ بڑی خاموشی سے میں سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کے باہر آیا، آتے ہی بیڈ کا تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ اگر رونے دھونے سے فرصت مل جائے تو کمرے کی لائٹ بند کر دینا، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، اور اگر میں جاگوں گا تو مجھے تمہاری شکل دیکھنی پڑے گی، جو کہ میں بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تمہاری شکل دیکھ کے مجھے صرف غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں سامنے والے کا حشر بگاڑ دیتا ہوں۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو رونا دھونا بند کر کے کمرے کی لائٹ بند کرو۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ میں صوفے پہ ہی سو گئی۔ صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی، وہ ابھی بھی بیڈ پہ پڑا سو رہا تھا۔ میں نے شاور لیا، اپنا وہی کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ پہن لیا۔ پتہ نہیں میرے کپڑے تھے بھی کہ نہیں، الماری کھول کے دیکھا تو صرف اسی کے کپڑے تھے۔ میں اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی جب وہ اٹھ کے بیٹھا۔ 2 منٹ میری طرف دیکھتا رہا، پھر الماری میں سے اپنا یونیفارم نکالا اور بیڈ پہ پھینک دیا۔ باہر نکلو، تیار ہونا ہے مجھے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آنٹی کا رویہ میرے ساتھ خاصا اچھا تھا، بڑے پیار سے مجھے ہر بات سمجھاتی تھیں۔ گھر کے کام بھی میں نے شروع کر دیے تھے، اور کھانا بنانا میرے لیے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا، میں بڑے آرام سے بنا لیتی تھی۔
رات کو میں کمرے میں دیر سے جاتی تھی، بے فضول باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا میں کمرے میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب وہ گھر میں آتا تو بہانے سے میں کبھی کچن میں کھڑی رہتی، کبھی کمرے میں۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے سامنے آؤں ہی نہ۔ آج بھی میں صوفے پہ بیٹھی اونگ رہی تھی جب مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ میں جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال کے وہ میرے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، نیند آ رہی تھی اس لیے۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی یا جان بوجھ کے یہاں بیٹھ جاتی ہو، میرے سونے کا انتظار کرتی ہو؟ کیا لگتا ہے تمہیں اگر تم میرے جاگتے ہوئے کمرے میں آؤ گی تو تمہیں دیکھ کے میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا، اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی سردی میں باہر بیٹھ کے بیمار ہونا چاہتی ہو تاکہ میں تمہاری خدمت گزاری کروں؟ میں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ چلو اندر۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ آپ جائیں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا، میرا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ رکھا، ساتھ میں ایک رضائی بھی رکھ دی۔ آرام سے لیٹ جاؤ یہاں پہ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا آپ کا کیا بھروسہ، آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ میری بات پہ برجستہ اس نے مجھے دیکھا، حالانکہ میں نے بہت آہستہ سے کہا تھا، لیکن کمرے میں پنکھا بند تھا، سردی بہت زیادہ تھی، خاموشی بھی بہت تھی۔ شاید وہ سن چکا تھا۔ جس دن تمہیں کھانے کا ارادہ کر لیا نا بیوی، تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہے نا، ابھی میرا اپنا منہ کا ذائقہ خراب کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ بد ذائقہ چیزیں میں نہیں کھاتا، ہاں لیکن بحالت مجبوری کھا بھی لیتا ہوں۔ جس دن مجبوری ہوئی اس دن تمہیں بھی چکھ لوں گا۔ اس کی اس طرح کی بات پہ میرا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ تو سو چکا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ کبھی بھی اپنا حق استعمال کر سکتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب بری طرح سے کسی نے میرا بازو پکڑ کے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ اٹھو بیگم صاحبہ، کپڑے نکالو میرے، سونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی کر لیا کرو۔ میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ دیکھا تو دوپٹہ میرے گلے میں نہیں تھا، حالانکہ مجھے یاد تھا میں دوپٹہ لے کے سوئی تھی۔ میں اٹھ کے ادھر ادھر دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گیا، مجھے بڑی وارفتگی سے دیکھنے لگا۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی تو میری کلائی پکڑ کے مجھے دوبارہ سے بٹھا دیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ میرا دوپٹہ میں لے کے سوئی تھی، میں نے اتارا ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگا۔ عجیب سا استحقاق تھا اس کی نظروں میں کہ میں دیکھ نہیں پائی۔ کیوں؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کو، اور وہ بھی بنا دوپٹے کے۔ اس کی باتیں مجھے نروس کرنے لگی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی، الماری کھولی تو بے نیازی سے میرا دوپٹہ اس نے میرے ہی کپڑوں پہ پھینکا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ خود پہ لیا، اس کا یونیفارم نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا، خود باہر چلی گئی۔ پورا دن کام کرنے میں یا یوں ہی گزر جاتا تھا، باقی کا وقت میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کے گزار لیتی تھی۔ لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگی یہ تم کیا بنی رہتی ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ گھر کی بہو ہو، جاؤ اچھے سے کپڑے پہنو اور میک اپ کر کے آؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا میک اپ کرنا۔ کہنے لگی کیوں اچھا نہیں لگتا؟ یہی تو دن ہوتے ہیں، جاؤ جا کے تیار ہو۔ میں تیار ہو گئی تو ریڈ کلر کی لپسٹک میری ساس نے مجھے لگا دی۔ یہ لگاؤ، یہ بہت جچے گی تم پہ۔ مجبوراً مجھے تیار ہونا پڑا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا میں کچن سے باہر ہی نہیں آئی۔ جب شاور لینے کے لیے وہ کمرے میں گیا تو میں نے جلدی سے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا اور میں پھر خود کچن میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی اجیا بیٹا کھانا نہیں کھانا تم نے، باہر آؤ۔ نہیں اماں جی، میں بعد میں کھا لوں گی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جان بوجھ کے میں برتن دھونے لگی۔ ارے بیٹا کھانا تو کھا لو۔ میں بعد میں کھا لوں گی اماں جی، بھوک نہیں ہے۔ میں برتن ہی دھو رہی تھی جب وہ اندر آ گیا۔ سنک کا نل اس نے بند کیا۔ جب نظر مجھ پہ پڑی تو سر سے پیر تک مجھے دیکھا، میری کلائی پکڑ کے مجھے باہر لے گیا۔ بیٹھو یہاں، کھانا کھاؤ، میری ماں تمہاری ملازمہ نہیں ہے کہ تمہاری منتیں کرتی رہیں۔
وہی روکھا سا لہجہ جو میرا دل جلانے کے لیے کافی تھا۔ میری ساس نے اس کے بازو پہ تھپکی لگائی، تمیز سے بات کیا کرو بیوی کے ساتھ، میں تو ایسا ہی ہوں اور امی میں ایسا ہی رہوں گا۔ بڑی مشکل سے میں نے بس آدھی روٹی کھائی کیونکہ اس کی بے باک نظریں مجھی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میری ساس کمرے میں چلی گئی، میں کچن میں آئی اور برتن دھوئے۔ جیسے ہی باہر لاؤنج میں آئی تو وہ پہلے سے وہاں تھا، اس لیے میں سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ٹیشو سے اپنی لپسٹک صاف کرتی، وہ کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب اس نے کنڈی لگائی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں مسلا ہو۔ کہنے لگا، کس کے لیے تیار ہوئی تھی تم؟ یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ سے ٹیشو پکڑ کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک چکا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اماں جی نے کہا تھا۔ میرے جواب کو نظر انداز کر کے کہنے لگا، شادی کے بعد لڑکی کس کے لیے ہار سنگار کرتی ہے؟ اماں جی کے لیے کرتی ہے کیا؟ یا اماں جی کے بیٹے کے لیے کرتی ہے؟ وہ 2 قدم میری طرف بڑھا رہا تھا اور میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں اور بھی پیچھے ہٹ جاتی لیکن پھر سے پیچھے دیوار آ چکی تھی، اس لیے مجھے رکنا پڑا اور وہ پھر سے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے میرا راستہ روک چکا تھا۔ بتاؤ نا، کس کے لیے تیار ہوئی تھی؟ میری نیت خراب کرنے کے لیے ہے۔ جانتی ہو پولیس والے کی نیت خراب کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سوکھی تپش مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ دوں تمہیں سزا؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب ہوتا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے فاصلہ برقرار کیا۔ میں آپ کو بری لگتی ہوں، بد ذائقہ لگتی ہوں، مجھ سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا۔ میں نے تو ابھی تمہیں چکھا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے ہاتھ اپنے سینے سے پیچھے کیے۔ آج کا کھانا بہت مزے کا تھا، لیکن آج تم نے میٹھا نہیں بنایا، اور میرا تو میٹھا کھانے کا موڈ ہے، اور آج تمہارے یہ سرخ ہونٹ کسی اسٹرابیری سے کم نہیں لگ رہا ہے۔ میرے کپ کپاتے ہونٹوں پہ وہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ خود کو سیراب کرنے کے بعد پیچھے ہٹا، اور میری یہ حالت تھی کہ شرم کے مارے میری نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ مائی گاڈ، بہت میٹھی ہو یار، مجھے نہیں پتا تھا۔ آج کا میٹھا مجھے اس حد تک اندر تک تر و تازہ کر دے گا۔ میرے چہرے پہ خفت سے پسینہ آنے لگا۔ اتنی سخت سردی میں پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ پلیز پیچھے ہٹے مجھ سے، میں رو دینے کو تھی۔ پتہ ہے امی کیا کہہ رہی تھی؟ ہمارا گھر بہت سونا سونا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب گھر میں رونق ہو جانی چاہیے، ڈھیر سارے پوتے پوتیاں گھر میں ادھم مچاتے نظر آئیں، اور میرا بھی مردم شماری بڑھانے کا ارادہ ہے۔ اب اپنی ماں کی بات تو میں نہیں ٹال سکتا نا، بلیک میلنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ تمہارا میرا حساب کتاب کب کا برابر ہو چکا، اور قسمت سے ہم میاں بیوی بھی بن چکے ہیں، تو خواہ ایک دوسرے سے دور کیوں رہے؟ اب قسمت میں تم لکھی ہوئی تھی، اب جیسے بھی آئی ہو آ تو گئی ہو نا، اتنی بھی بری نہیں ہو، کام تو چل ہی سکتا ہے۔ اپنی آنکھ ونک کر کے اس نے مسکرا کے کہا، یوں تو میں غصے کا بہت برا انسان ہوں، لیکن یہ آج والا میٹھا جب بھی کھلاؤ گی میرا غصہ ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنا برا انسان نہیں ہوں۔ اگر مجھے واقعی اندازہ ہوتا کہ تمہاری شادی اس وجہ سے کینسل ہو رہی ہے تو اس وقت میں تمہیں واقعی چھوڑ دیتا۔ مجھے صرف تمہیں مزہ چکھانا تھا تمہارے جھوٹ کا، لیکن یہ ایک اتفاق تھا کہ مجھے اسلام آباد جانا پڑا۔ یہ سمجھ لو کہ تم میری قسمت میں لکھی تھی، تمہیں میرے پاس یہاں آنا تھا۔ عالیہ اور ارحم کسی اور کا نصیب تھے۔ تم سے بس صرف ایک بات کی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گی۔ جو سزا مجھے جھوٹ کی ملی تھی، میں زندگی میں دوبارہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، لیکن اسد ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے ہیں، اس لیے ارحم کے چلے جانے کا ملال میرے دل میں بالکل بھی نہیں ہے۔